حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی بیان فرمایا کرتے تھے تو وہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک شخص کو پاگل کتے نے کاٹ لیا اور وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد جب اس نے یہ بات سنی کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ شخص کہنے لگا بعد میں کہ حضرت آپ کی یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، اور میں اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد رات میں سو جاتا ہے۔ سو جانے کے بعد خواب دیکھتا ہے، خواب کی دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ خواب کی دنیا میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ اپنے آپ کو ایک میدان میں دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈمرو ہے، ریچھ نچا رہا ہے۔ اتفاق سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادھر ہی سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر اسے دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو کون ہے؟ وہ بھی حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ تو لال شہباز قلندر ہے۔ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ حضرت آپ ہی قلندر نہیں ہیں بلکہ میں بھی قلندر ہوں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ڈمرو ہے اور میں ریچھ نچا رہا ہوں۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے تو تیرا تماشا دکھا، اس کے بعد میں میرا تماشا دکھاتا ہوں۔ تو تیرا تماشا دکھا، پھر میں میرا تماشا دکھاتا ہوں۔ پھر وہ شخص تماشے سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لال شہباز قلندر کہتے ہیں، اب تو تماشا دکھا چکا ہے، اب میرا تماشا دیکھ۔ اور میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر نے 2 ڈالیوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد انہیں چوڑا کیا اور اس شخص سے کہا کہ تو اس کے اندر جا، اور وہ شخص اس کے اندر جیسے ہی جاتا ہے گویا کہ ایسا لگا اسے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور کسی اور دنیا میں پہنچ گیا۔ گویا کہ جب وہ داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایسی دنیا میں پہنچ چکا ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، بالکل موسم نارمل ہے، بالکل ایک دم صحیح موسم ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ اس کے قریب آ جاتے ہیں، اور قریب آنے کے بعد اس میں سے جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ دیکھتے ہی کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ دکھائی نہیں دے رہے اتنے دنوں سے، رعایا کا حال بڑا برا ہے، آپ کی ملکہ کا حال بھی برا ہے، رو رو کے اس کی حالت خراب ہے، اور آپ اتنے دنوں سے کہاں گئے تھے؟ چلیے بادشاہ، چلیے بادشاہ، ملکہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ رو رو کے اس کا برا حال ہے، بالکل بے حال ہو چکی ہے۔ تو وہ شخص سوچتا ہے، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ لوگ مجھے بادشاہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور کون ملکہ اور کیسی ملکہ؟ لیکن اس نے سوچا کہ چل کے تو دیکھا جائے۔ اب وہ شخص سپہ سالار جو گھڑ سوار تھا اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی جاتا ہے ملکہ اس سے لپٹ لپٹ کے روتی ہے، کہتی ہے، بادشاہ سلامت، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنے دن سے بے قرار ہوں، میں کتنے دن سے منتظر ہوں، میری حالت دیکھیے آپ کے فراق میں رو رو کر میری کیا حالت ہو چکی ہے۔ کہا کہ اب نہیں جاؤں گا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پر اس نے دیکھا کہ جب بیوی بھی مل رہی ہے تو کیا دقت ہے، ملکہ مل رہی ہے، بادشاہت مل رہی ہے، رعایا مل رہی ہے، تو اب جو ہے اسی میں رہا جائے۔ اور سپہ سالار نے اور وہاں کے لوگوں نے اور ملکہ نے اسے تخت پر بٹھا دیا، تخت پر بٹھا دیا۔ اب وہ بادشاہ
के मकाम पर जा बैठा, बादशाह बन चुका। अब वो रियाया को हुक्म देता है, उसके नौकर है, चाकर है, उसकी मलिका है, सब कुछ है। लेकिन अब देखे आप, गौर करने का मकाम है कि उसके यहाँ फिर बच्चे भी हुए, बच्चे बड़े बड़े भी हो गए, नौजवान हो गए। फिर किसी काम से वापस एक मर्तबा उसी तरफ आना हुआ जिस तरफ लाल शहबाज कलंदर ने दो डंडियों को पकड़कर, दरख्त की दो डंडी को पकड़कर दूर किया था, उसी तरफ आना हुआ। इत्तेफाक से उसी के बीच में से वापस उसका निकलना हुआ। सालों गुजर चुके थे, लेकिन फिर वापस उसी तरफ आना हुआ। जैसे ही निकला, फिर वापस पूरी दुनिया बदल चुकी थी। देखता क्या है, हज़रत लाल शहबाज कलंदर खड़े हुए हैं और ये भी खड़ा हुआ है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सामने वो शख्स अर्ज़ करता है कि मेरी बादशाह, मेरी मलका, मेरी रियाया सब कहाँ चले गए। तो फिर हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे झंझोड़ा और झंझोड़ कर कहा कि ए शख्स, मैं तुझसे ना कहता था कि ये दुनिया एक खेल तमाशा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जो कुछ तूने देखा वो सब खेल तमाशा था, इसके सिवा कुछ भी नहीं था, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। इतने में बस उस शख्स की आँख खुल जाती है और ख्वाब की दुनिया से निकलकर असल दुनिया में आ जाता है और दौड़ कर जाता है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में गिर जाता है और गिरने के बाद माफ़ी मांगता है, अर्ज़ करता है, हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही कहते थे, आपका फरमान सच्चा था कि ये दुनिया